اچھا السلام علیکم. بیٹھو بچوں. ہاں بچے زیادہ ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. جی مشہود صاحب تلاوت. وعلیکم السلام. Surah Nur, verse 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جزاک اللہ. اسکا صاحبہ ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اردو ترجمہ. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. اچھا حدیث کاشف خالد. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له. مشکات باب نزول عیسیٰ. جزاک اللہ. شاہ نواز ترجمہ. السلام علیکم حضور. السلام. ترجمہ حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی بشارتوں کی حامل اولاد ہوگی. جزاک اللہ حضور. اچھا نظم مبارز. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے،
پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو. جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. نان حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. جزاک اللہ. جی کاشفہ اقبال ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. Nazm ki translation. To the youth of the Jamaat, I wish to say a few things, but there is one condition. My message must not go unheeded. I want to give you some words of advice, lest I be accused of failing in my duty. When we depart from this world, the burden of responsibilities will fall to you. Forsake laziness. Do not look for comfort and ease. Consider service to your faith as a blessing from God. Never expect any reward for it. Jazakallah. جی مضمون اسد ایمن فرحان مبینہ یا مبینہ، کون ہے مبینہ؟ تم مبینہ ہو کہ مبینہ ہو؟ اچھا مبینہ، جاذب، طاہرہ، فارس. ہاں کس نے پہلے کون ہے؟ اسد نے. السلام علیکم پیارے حضور. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسلام کی سچائی کا نشان مانگتے ہوئے بڑے درد دل سے 40 دن دعائیں مانگیں. انہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان پیش گوئی کی خوشخبری دی، جس کو ہم پیش گوئی مصلح موت کہتے ہیں. اس میں بہت سی باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا سو تجھے بشارت ہو کہ وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا. اور فرمایا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. نیز فرمایا زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. جزاک اللہ. آگے ایمن کون ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور. بچپن ہی سے آپ رضی اللہ عنہ کو عبادت الہی کا بہت شوق تھا. آپ نماز 5 وقت ادا کرنے کے علاوہ تہجد بھی باقاعدگی سے ادا کرتے. راتوں کو چھپ چھپ کر اٹھتے اور اپنے رب کے حضور روتے ہوئے معصوم آنسوؤں سے جائے نماز کو تر یعنی گیلا کر دیتے. چھوٹی عمر سے ہی آپ اللہ سے اسلام کے لیے فتح کی دعا مانگا کرتے. جزاک اللہ. ہاں جی آگے
فرحان. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی نصیحت کی بات کو برا نہیں سمجھا کرتے تھے بلکہ شکر گزاری کا شدید جذبہ دل میں رکھتے، یہاں تک کہ سال ہا سال کسی کی نصیحت پر شکر گزاری کا احساس رکھتے. ایک دفعہ جب حضور 12 یا 13 سال کے تھے تو ایک لڑکے کے کندھے پر کوہنی ٹیک لگا کر کھڑے تھے تو ماسٹر قادر بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ یہ بری بات ہے. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ بات مجھے یاد آتی ہے ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. جزاک اللہ. اچھا، اور مبینہ. السلام علیکم پیارے حضور. اچھا. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں بہت پیار تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم تھا. حضرت سیدہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے ابا کو سب سے پیارے میرے بڑے بھائی یعنی حضرت مسلم موعود تھے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ محمود کچھ خاموش اور اداس ہے، تم کو بتائے گا، تم بھائی کو پوچھو کہ کس چیز کی ضرورت ہے. جب میں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ بخاری منگا دے. دراصل حضور اب بڑے ہو چکے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بے انتہا ادب کرتے اور کچھ مانگنے کی تمنا نہ کرتے. جزاک اللہ. جاذب. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت حضور رضی اللہ کی عمر 19 سال تھی. وفات کے بعد کچھ لوگ گھبرائے کہ اب کیا ہوگا. حضور رضی اللہ کو اس چھوٹی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طاقتیں عطا فرمائی گئی تھیں اس کا نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اے خدا، میں تجھ کو حاضر ناظر جان کر تجھ سے سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت احمدیت سے پھر جائے تب بھی وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تو نے نازل فرمایا ہے میں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دوں گا. جزاک اللہ. اچھا، طاہرہ. السلام علیکم پیارے حضور. آپ کی دلچسپیوں کا دائرہ بہت وسیع تھا. حضور تیراکی یعنی سوئمنگ، کشتی رانی یعنی بوٹنگ میں بہت اچھے تھے. فٹ بال بھی شوق سے کھیلتے اور میرو ڈبا خاص شوق سے کھیلتے. حضور کچھ عرصہ پہلوانی یعنی کشتی کا کرتب بھی سیکھتے رہے. بیڈمنٹن، کبڈی، گلی ڈنڈا، ہاکی اور کرکٹ بھی کھیلتے تھے. گھوڑ سواری یعنی ہارس رائڈنگ کا بھی شوق رکھتے تھے. شکار میں آپ کا نشانہ بچپن سے ہی بہت اچھا تھا. ساکلاس. فارس. تم کیا گلی ڈنڈا کھیلنے آئے ہو؟ نہیں. چل. السلام علیکم پیارے حضور. اچھا. یہ ہے گلی ڈنڈا جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بچپن سے کھیلتے تھے. بچوں کو دکھانے کے لیے اس کو کیسے ہٹ کرتے ہیں یہ ہے ایک چھوٹی سی کلپ. کلپ ہی دکھانا، یہاں نہ کسی کو مارتے نا. کہاں ہے کلپ؟ یہ تم ہو کلپ دکھانے والے، گلی ڈنڈے پکڑنے والے؟ جگہ کون سی ہے؟ ہاں؟ اچھے گلی ڈنڈے کھیلتے ہو تم تو. ہاں اچھا، اور بس. اچھا، مسلم موعود کی کچھ تصاویر. بڑی جلدی بدل دیتے ہیں تصویر. السلام علیکم پیارے حضور.
میرا نام فرحان باسط ہے. میں نے آج آپ کو اپنے پردادا کے بارے میں بتانا ہے. ان کا نام شیخ محمد عبداللہ تھا. وہ اپنی فیملی میں پہلے احمدی تھے. وہ اپنی وصیت کروانے سے پہلے حضور سے ملے اور کہا میں نے 1/3 حصے کی وصیت کروانی ہے. حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کا خیال کریں اور 1/10 کی وصیت کروائیں. پھر انہوں نے 1/10 کی وصیت کروائی. ان کی نیکی اور اخلاص میں بڑے ہونے کی وجہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ان کو مقرب کا خطاب دیا. اس کے بعد وہ اپنے نام کے ساتھ مقرب لکھا کرتے تھے، یعنی کہ شیخ محمد عبداللہ مقرب. جزاک اللہ. کہاں ہے؟ یہاں تصویر میں بھی ہے؟ تصویر ہے ان کی؟ اچھا، آگے اور کیا ہے؟ کچھ تصاویر ہیں، ایک تصویر بس ختم ہو گئی؟ ہاں آگے ایک تصویر. آرام سے اب دکھاؤ نا، یا دکھاتے نہیں تھے یہاں پہ دڑائی جا رہے ہیں. چلو آگے. اچھا اور آگے یہ مسجد فضل کی بنیاد رکھتے ہوئے، مسجد فضل کی جب فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے نا اس وقت کی ہے پیچھے. اور یہ شاید ہوشیار پور کی ہے میرا خیال ہے. اور کیپشن تو لگائے نہیں ہوئے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں آگے. بس ٹھیک ہے جی بس. اچھا واقعات اور تبرکات. ذاتی واقعات کس نے بتانے ہیں؟ ہاں کاشفہ کے یار ذاتی تعلقات دیکھا بھی نہیں، پیدا ہی تم اس کے السلام علیکم پیارے حضور. 40 سال بعد پیدا ہوئی ان کی وفات کے، تمہیں کیا ذاتی تعلق واقعات؟ اچھا ابا میں نے بتائے ہیں. اچھا جب حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاقو لگنے کا واقعہ ہوا اور میرے نانا جان نسیم احمد ناصر صاحب چھوٹے تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ اپنے دوست لڑکوں کے ساتھ ڈنڈے لے کر بڑے جوش سے بھاگے اور مسجد مبارک پہنچ گئے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس شخص کو پکڑ لیا گیا ہے اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف بھی کر دیا ہے، اور حضور نے اپنے جانی دشمن سے بدلہ لینے کے بجائے معافی کا سلوک فرمایا ہے. تو وہ سب حضور کا معافی کا جذبہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے. جزاک اللہ. اور ہیں عقلی کون ہے؟ اور بھی ہے واسعہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرے پر نانا ڈاکٹر فضل کریم صاحب نے حضرت مرزا بشیر الدین رضی اللہ عنہ کے حال میں بات کی تھی. اس وقت وہ 15 سال کے تھے. جب میرے پر نانا جان احمدی ہوئے تو ان کے امی ابو نے گھر سے نکال دیا. ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی اور ان کو فرقان فوج میں بھی شامل ہونے کا موقع ملا. جزاک اللہ حضور. اور السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہے میاں شاہ زیب احمد زید ناکی. پاکستان کے بننے سے پہلے حضرت مسلم موعود قادیان سے لاہور آئے تھے. انہوں نے واپس قادیان جانا تھا لیکن ان کی گاڑی بریک ڈاؤن ہو گئی تھی. تو انہوں نے میرے پر دادا عبدالمجید صاحب، وہ صحابی تھے، ان کو کہا تھا عبدالمجید صاحب آپ بہت جلد سے جلد میرے لیے گاڑی لائیں. تو اسی وقت وہ گورنر صاحب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایک بزرگ ہیں اور انہوں نے بہت جلدی قادیان جانا ہے، آپ ایک گاڑی دے سکتے ہیں؟ تو اسی وقت گورنر صاحب نے اپنے پی اے کو کہا جاؤ گاڑی لے کر آؤ اور اس کی فل ٹینکی بھی کرنا. تو انہوں نے سفر شروع کیا. تو میرے پر دادا بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہے تھے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو پھر حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا 3 دفعہ عبدالمجید صاحب گاڑی تیز چلائیں. تو انہوں نے تیسری دفعہ یہ سوچا اللہ میاں کی دعائیں حضرت مسلم موعود کے ساتھ ہوئیں گی تو دعائیں میرے ساتھ بھی ہوئیں گی. تو انہوں نے اسی وقت گاڑی کو تیز چلا کر ان کو خیریت سے پہنچا دیا تھا. جزاکم اللہ پیارے حضور. اچھا اور پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا حضرت مسلم موعود
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन उनसे रूहानी ताल्लुक़ को जिस तरह से बना कि मैं बचपन से काफ़ी बीमार रहती थी, खांसी हर वक्त रहती थी और बुखार हर 2 हफ्ते बाद हो जाता था। मेरी पढ़ाई के लिए मेरे उस्ताद और अम्मी बहुत परेशान रहते थे। एक दफ़ा हम मुस्लिम मौत के जलसे पर के किसने बताया तुम्हें? जी, ये तुम्हारी अम्मी ने बताया या दादी ने बताया? मेरी अम्मी ने। अच्छा, ये बताओ ना, मेरी अम्मी ने ये कहा, इससे तो लगता है तुम्हारे साथ ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा खैर चलो, फिर मेरी पढ़ाई के लिए मेरे उस्ताद और अम्मी बहुत परेशान रहते थे। एक दफ़ा हम मुस्लिम मौत के जलसे पर गए। वहाँ हमने हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीमारी के हालात भी सुने कि वो बचपन से काफ़ी बीमार रहते थे और उनको भी खांसी रहती थी और पढ़ाई में भी इस वजह से पीछे थे। मेरी अम्मी को लगा कि ये सारा मेरा हाल बताया जा रहा है। ये सुनकर मेरी अम्मी रोई और बहुत दुआ की कि अल्लाह ताला जिस तरह तूने हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सेहत दी, उसी बरकत से मेरी हालत को भी सेहत दे। हजूर, अब मैं अल्लाह ताला के फजल से स्कूल में भी अच्छी हूँ और मुझे वक्फिनों के इज्तिमा में सिलेबस में 97% मिले थे और आज कल मैंने बुक मर्डर इन द नेम ऑफ अल्लाह पढ़नी शुरू की है। जज़ाकल्लाह। तुमने हर चीज़ को मिक्स कर दिया लगता है। हाँ, और अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। मेरे पापा के दादा हज़रत मुंशी महबूब आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रोया हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। मेरे पापा के दादा हज़रत मुंशी महबूब आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रोया में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मियाँ महमूद के पीछे चला जाए। इस रोया के चंद दिन बाद खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात हो गई। जहाँ लोग परेशानी के हालत में थे, वहाँ मेरे पापा के दादा हज़रत मुंशी महबूब आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोया के मुताबिक बैठ कर ली। इस तरह ये रोया परेशान के साथ पूरी हुई, जिसका मैं भी एक निशान हूँ। जज़ाकल्लाह। और बस या कोई और है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अच्छा, मुकर्रम मुनव्वर महमूद कानू साहब कनाडा में मेरी अम्मी के मामू हैं। ये बताते हैं कि 1948 में लाहौर में हज़रत खलीफा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज जुमा पढ़ा के वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो ये भी अपने अब्बा के साथ साइकिल पर जा रहे थे। इनकी उम्र 6 साल थी। इनके अब्बा ने हुजूर को सलाम अर्ज़ किया तो हुजूर ने इनसे फरमाया कि मेरे पास आ जाओ। ये कार में हुजूर की गोद में बैठ गए और हुजूर ने इनका मुंह चूमा और ड्राइवर को फरमाया कि कार चलाओ। इन्होंने रोना शुरू कर दिया तो हुजूर ने कार रुकवाई। जब इनके अब्बा कार के साथ मिल गए तो हुजूर ने फिर कार चलवाई। इन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया। हुजूर ने फिर कार रुकवाई। इस तरह 3 मरतबा हुआ। फिर हुजूर ने इनके अब्बा को फरमाया कि इसको ले लें, ये तो हमारे पास नहीं बैठता। ये बताते हैं कि अगले साल जब हुजूर कोयटा तशरीफ़ ले गए तो मैं असर की नमाज़ के लिए हुजूर की रहाइश गाह पे जाता तो फिर वहीं ही रुक जाता। हुजूर अपना काम कर रहे होते और मैं पास बैठ के देखता रहता। इर्द गिर्द हुजूर की फैमिली के बच्चे भी खेल रहे होते थे। हुजूर ने किसी बच्चे को कभी ना डांटा। फिर एक दिन हुजूर ने इनके अब्बा को फरमाया, देखें पहले ये हमारे पास नहीं आता था, अब तो पास आके बैठा रहता है। अच्छा, और अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। प्यारे हुजूर, मेरी बड़ी नानी जान जिनका नाम मुख्तार बेगम साहबा था, आपने 9 साल तक हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी ताला अन्हो के घर रब्वा में सिक्योरिटी की ड्यूटी देती रही थी। एक खेस का टुकड़ा तबर्रक के तौर पर मिला था, जिसको उन्होंने थोड़ा थोड़ा काट कर अपने बच्चों में तकसीम कर दिया था। जज़ाकुमुल्लाह प्यारे हुजूर, मुझे ये इस कैमरे को देखा दो। आ रहा है? अच्छा, फिर जज़ाकुमुल्लाह प्यारे हुजूर। चलो फिर, और बस कोई और भी है? तबरक तुम्हारी जेब में है? दिखाओ। पहले इसको दिखा देना, तुम दिखाओ जाके। पहले इसको दिखाने दो, फिर तुम दिखा देना। जाओ दिखाओ। तुम दोनों भाई हो? अच्छा, कैमरे के सामने करो, तुम दिखा दें। दिखाओ, ऊपर उठाओ, यूँ करो।
کیا ہے یہ؟ ہیں؟ کپڑا ہے؟ اچھا اچھا چلو. اور یہ کیا ہے؟ اچھا یہ کیا ہے؟ تو اس کو دکھاؤ. ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے مسلم موت کا؟ مسیح علیہ السلام کا. اچھا اچھا. اور ہیں؟ منیم؟ اچھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے کیمرے کو دکھاؤ اپنا. ہاں کیا ہے؟ اس کو فوکس کرو ذرا, کلوز اپ کرو. کیا ہے یہ؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خط. چادر کا ٹکڑا تھا. اچھا ان کی یہ انگوٹھی کا مہور تھا. اچھا. اور یہ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ کا کپڑا تھا, پجامہ تھا. اچھا. اور یہ ان کا پگڑی کا کپڑا تھا. اچھا. اور بس اور رہ گیا؟ ختم ہو گئے سارے؟ ہیں؟ اچھا. اور یہ کیا ہے؟ اور یہ اماں جان نے امی کی نانی کو دی کی تھی انگوٹھی سونے کی؟ چلو. اور تو یہ پتہ تمہیں کس کی انگوٹھی ہے؟ یہ میرے پاس جو ہے انگوٹھی, تمہیں نہیں پتہ؟ تمہیں پتہ ہے توحید؟ مائکرو فون لے کے بتاؤ. Is it حضرت مسیح موعود علیہ السلام رنگ؟ اچھا. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اس پہ؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. اچھا کمال ہو گیا, تم بڑے ہوشیار ہو. دکھاؤ اور کتنا کلوز اپ ہو سکتا ہے. بس میکسیمم یہ ہے. اچھا چلو ٹھیک. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ ہاں حارث صاحب چلو کہو مائکرو فون لو. پیارے حضور احمدی مسلم الاؤڈ ہے اسموک کرنے؟ اسموک کرنا ہے؟ تم نے کیا ضرورت ہے تم اسموک کرنے کی؟ اسموک کرنا تو اچھی بات نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہے, کیونکہ شریعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا یہ, اس لیے آپ نے منع تو نہیں کیا. بعد میں سگریٹ اور حکا اور یہ چیزیں آئیں نا, ٹوبیکو اسموک کرنا. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے ایک جگہ کہ اگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو شاید آپ اس کو منع کر دیتے کہ نہ پیا کریں. ٹھیک ہے, اچھی بری بات ہے یہ, ویسے اچھی بات تو نہیں ہے, کیونکہ یوں ہی اپنے اسموک کرتے ہو تم, اسموک اندر لے کے انہیل کرتے ہو, اندر تمہارے لنگز میں جاتا ہے, لنگز کو افیکٹ کرتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو لنگز انفیکشن ہے نا اور ٹی بی کی مرض ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے اسموکنگ جو سگریٹس ہیں نا ان کے جو پیک ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, ہارمفل ہے صحت کے لیے. ٹھیک, اس لیے جو چیز نقصان دہ کیوں احمدی مسلمان کیوں کریں اس کو. ٹھیک ٹھیک. اور رضا احمد. السلام علیکم پیارے حضور, یہ میری آخری بستان وقف نامہ, میرے لیے دعا کریں. تم 12 سال کے ہو گئے ہو؟ مئی میں 12 سال کے ہو جاؤ گے؟ ہاں جی. اچھا بڑے چھوٹی عمر سے لگتے ہیں تم تو. کس کے بیٹے ہو؟ فاروق محمود.
فاروق محمود کے؟ ہاں جی اچھا ملک صاحب ہو؟ جی اچھا لگتے تم چھوٹے سے ہو. اچھا لو لڑکی تم چلو دانیہ تم بتاؤ. دیکھو مائکرو فون دو اس کو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہیں. میرا پہلا سوال ہے کہ اگر اسکول میں کوئی بچہ یا ٹیچر آپ سے روڈ ہوئے تو احمدی بچے بدلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہ کرو, منہ تو اس طرف پھیر لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے جیسی باتیں ہوں نا تو یہ فضول چیزیں باتیں ہوتی ہیں, اس لیے منہ دوسری طرف کر کے السلام علیکم کر کے چلے جاؤ. کہو السلام علیکم, میں تمہاری جیسا بدتمیز نہیں ہو سکتا ہیں یا ہو سکتی ہیں, تم تو بڑے بدتمیز ہو, میں نہیں بدتمیز ہو سکتی. یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, السلام علیکم کہو اور دل میں یہ کہو کہ میں ایسی بدتمیز نہیں ہونا. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کو ہارس رائڈنگ بہت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہارس رائڈنگ بہت پسند حضرت تھی. مسیح موعود علیہ السلام کی بات کر رہی ہے حضرت مسلم موعود کی. حضرت مسلم موعود کی. تو وہ علیہ السلام نہیں, وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسیح موعود علیہ السلام. ٹھیک. انہیں ہارس رائڈنگ بہت پسند تھی اور مجھے بھی بہت پسند ہے. تو ہارس رائڈنگ کرنے کا وقف فنوز چلڈرن کا کیا طریقہ ہے؟ کرو جا کے, وہاں اسلام آباد میں نے گھوڑے رکھے ہوئے, جا کے کیا کرو. ویکینڈ پہ سکھاتے ہیں بچوں کو ہارس رائڈنگ, جایا کرو وہاں. جاتی ہو؟ نہیں ابھی تو نہیں کہی. نہیں جاتے ہو, جایا کرو. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا پونی بھی رکھا ہوا, اس پہ ہارس رائڈنگ کیا کرو جا کے. ٹھیک. حضرت مسیح موعود نے ایک دفعہ حضرت مسلم موعود نے حضرت مسیح علیہ السلام کو کہا کہ میں نے سائیکل خریدنا ہے, مجھے سائیکل چلانا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ سائیکل تو فضول چیز ہے, اس کو کیا کرنا سیکھ کے تم ہارس رائڈنگ کیا کرو. پھر آپ نے ایک ہارس خرید کے نا, گھوڑا خرید کے حضرت مسلم موعود کو دیا تھا, اس پہ ہارس رائڈنگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو بھی ہارس رائڈنگ سکھایا کرتے تھے ہیں. تو میری جو والدہ تھیں نا, میری امی, وہ حضرت مسلم موعود کی بیٹی, سب سے بڑی بیٹی تھیں. ٹھیک ہے. ایک دفعہ انہوں نے حضرت مسلم موعود نے کہا ان کو کہ چلو رائڈنگ کرو. ان کو پہلے بھی تھوڑی سی رائڈنگ آتی تھی. ان کو گھوڑے پہ بٹھایا, دوسرے گھوڑے پہ حضرت مسلم موعود خود بیٹھ گئے اور دونوں چلے گئے باہر جنگل میں نا رائڈنگ کرتے ہوئے. تو میری والدہ کہتی ہیں وہ گھوڑا جس پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ گھوڑا کسی بات سے ڈر گیا. ڈر کے اس گھوڑے نے تیز دوڑنا شروع کر دیا. اتنی تیز دوڑنا شروع کر دیا کہ انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی. حضرت مسلم موعود قریب آئے, اپنا گھوڑا دوڑا کے قریب آئے, ان کو سختی سے کیا تم چیخیں مار رہی, تم بزدل لڑکی ہو, کیا ہوا, گھوڑا دوڑ رہا ہے, دوڑنے دو اس کو. پھر گھوڑے نے اپنے اگلے پاؤں اٹھا دیے. پھر انہوں نے اور زیادہ چیخیں مارنی شروع کر دی. پھر انہوں نے اور زور سے ڈانٹا, تمہیں شرم نہیں آتی, ڈرپوک لڑکی ہو تم. پھر خیر وہ گھوڑا ٹھیک ہو گیا, پھر واپس آ گئے دونوں گھر میں. ہاں وہ آخری یلو پیچھے دے دو مائکرو فون. السلام علیکم. السلام علیکم پارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں اور وہ جب وہ دعا کرتے ہیں, اللہ میں ان کی دعا سنتے ہیں یا نہیں؟ دعا کرتے ہیں. دیکھو تو دعا سننا نہ سننا تو اللہ میاں کا کام ہے نا, میرا کام تو نہیں, مجھے کیا پتہ سنتا ہے. گندے لوگ کیسے ہوتے ہیں, بعض لوگ لڑتے ہیں, بعض اور برائیاں کرتے ہیں, بعض چور ہوتے ہیں. لیکن جو تو دعا پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ دعا کیسی کی جا رہی ہے. بعض لوگ چور ہوتے ہیں, رات کو گھروں میں لوگوں کی چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں. اور حضرت مسلم موعود نے لکھا ہوا ہے کہ بعض ایسے چور بھی ہوتے ہیں, حضرت خلیفہ اول بتایا کرتے تھے, جو گھر سے چلتے ہیں نا, دعا کر کے جاتے ہیں یا اللہ ہماری چوری کو کامیاب کر دے. تو ایسی دعائیں تو نہیں اللہ میاں سنے گا نا کہ برائیوں والی دعائیں کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے. اگر کوئی نیک دعا مانگے, کوئی مریض ہو, کوئی بیمار ہو, کوئی اور چیز ہو,
کوئی ایسی دعا ہو جو اچھے کام کے لیے ہو، تو ہو سکتا ہے گندے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ سن لے، اور سن لیتا ہوگا تبھی تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چور اگر کہے کہ میری چوری اچھی ہو جائے تو وہ دعا نہیں سنے گا. ہاں فوزیہ پنو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ میاں کو تو کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں کہ تم لوگ اگر، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم دعا کرو یا نہ کرو، ہیں تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہیں اسی طرح ہے جب تم دعا کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے اور ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھے کام کرا دے، ہمیں بیماری سے صحت دے، ہیں ہمیں امتحان میں پاس کر دے، ہیں ہمارے اماں ابا کو صحت دے. ٹھیک ہے، اور ہماری جائز خواہشیں. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ اللہ میں کہتا ہے مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں، تمہارے فائدے کے لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم مانگو میرے سے، کیونکہ میں ہر چیز دے سکتا ہوں، اس لیے مجھ سے مانگا کرو. جزاک اللہ. ہاں جی امت الباقی، یہ اگلی باقی ہے. چلو تم کر لو پہلے. میں نے لیٹر لکھا تھا. السلام علیکم حضور. اچھا تم حاضر دوبارہ لیٹر بعد میں سنتا ہوں. چلو تم سنا دو اپنا لیٹر. یہ میں نے پرائم منسٹر سے، پرائم منسٹر کو تم نے لیٹر لکھا تھا، اس کی بڑی مشہوری ہوئی ہے. سناؤ، پڑھ کے سناؤ. Dear Sir Madam, I am Sadia and I am 8 years old. The other day, me and my brother heard my mum and dad talking about what Mr. David Cameron said about Muslim mothers. We were worried, thinking they will take our mum away. She does not speak to us in English. She immigrated to this country from India. My dad said to us there is nothing to worry, as she studied English literature for her degree. But she speaks to us in Urdu because she wants us to learn it. Plus, she speaks English in a different accent we find funny, but she does not like it. She used to help in school as a volunteer until she had a baby sister a few months back. Dad said we do not have to worry as Mum is talented and she helps others, but I do feel sad for other mothers and the children. How awful they must feel if their mums are taken away. I see my mother wearing headscarf when she is out. I really like that, so I also wear it. I wear it because I like to wear it, not because my parents force me to. The other day, my dad asked me if I ever feel forced to wear it, and my answer was no. I really like helping people. In November, we went to raise money for the Poppy Appeal. Our photos were in the newspaper. My teacher told me, then we had a discussion in the class. I told the pupils I wore the headscarf in the photo, as some people think that Muslims are bad. I wanted to show the Muslims are good. Of course, there are some bad people who are Muslims, but aren't there bad people everywhere? When I grow up, I want to be an author and a scientist. I want to help people. Today, I finished writing my first ever big story at home. My favorite authors are David Walliams, William Shakespeare, Jeff Kinney, Roald Dahl, and Terry Deary, and Charles Dickens. I used the funny bits of David Walliams' story to make my own. I also heard that Mr. David Cameron made banners from wearing headscarf. I want to grow up and wear headscarf even when I am an author and scientist. I'll be very upset if I can't wear my headscarf while helping people. Prime Minister نے واپس دیا تھا. جواب دیا تھا؟ ہاں جی. کیا جواب دیا تھا؟ پڑھ کے سناؤ. Dear Mr. Rahman, I am writing on behalf of the Prime Minister to thank you for your recent letter and for enclosing the letters from your daughter Sadia. Mr. Cameron is most grateful for the time and trouble you have taken to get in touch. I have been asked to forward your letter to the Department for Communities and Local Government so that they are too aware of your views. Thank you once again for writing. تم نے خود لکھا تھا اور ابا اماں نے لکھایا تھا تمہیں لیٹر؟ ابو نے مجھے تھوڑا سا ہیلپ کیا تھا. اچھا کیا کہاں ہیلپ کیا تھا؟ تمہیں ابو نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح لکھنا چاہیے، باقی تم نے خود لکھا؟ جی صرف بتایا تھا کہ اس طرح لکھو، کہ یا تمہیں سینٹینسز بنا کے بھی دیے تھے؟ ہاں
جی حضور. اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا ہاں تم امت الباقی. السلام علیکم حضور. دیکھو یہاں کا پرائم منسٹر کو تھوڑی سی شرافت دکھائی نا تمہیں, اس نے جواب دے دیا اس کے آفس نے. ہیں ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر خاتلی کو تو جواب ہی نہیں دیتے. تو السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واپس ظہور ہوگا؟ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں تو نہیں آتا. صحیح. ہاں اگر ہو سکتا ہے کہ بعض دنیا کے میں واپس آؤں گا, مطلب یہ ہوتا ہے مسلمانوں نے کہا نا آئے گا, میں شاید دوبارہ ایک زمانے میں, مطلب یہ تھا کہ میرے جیسی کام کرنے والا, میری فطرت رکھنے والا, میرے کاموں کو سراہنے والا, آگے چلنے والا آئندہ کوئی آئے گا جو میری طرح ہی کام کرے گا, تو اس کو کہتے ہیں دوبارہ ظہور ہونا یا بات کرنا. ویسے جو ایک دفعہ فوت ہو جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. ہاں ان کاموں کو جاری رکھنے والا اور زیادہ زور سے کرنے والا, اسی طرح پرجوش اور انرجیٹک اور کام کرنے والے کوئی آئے جو جس کے کام حضرت مسلم موعود کی طرح ہوں, تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو دوبارہ ظہور ہو گیا. ٹھیک. تم براؤن چھوڑ دو, مائکروفون دے دو اس کو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم ایوولوشن میں اور بلیو کرتے ہیں یا گاڈ میں. ایوولوشن اور گاڈ میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں ایوولوشن ہے. ٹھیک ہے. ہم ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں لیکن ڈارون کی تھیوری پہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ کیونکہ انسان بھی پہلے اس کی تھوڑی عقل تھی, پھر زیادہ بڑھتی گئی, اور آج کے انسان میں اتنی عقل آ گئی. تمہارے کمپیوٹر اور آئی پیڈ اور آئی فون 5-6 سال کا بچہ بھی نا یوں کر کے چلا رہا ہوتا ہے. آج سے پہلے تو نہیں کسی کو پتہ تھا. پھر کمپیوٹر بنا لیا, کمپیوٹر کا پہلے تو نہیں پتہ تھا. یہ لائٹ آ گئی, اس کا تو نہیں پتہ تھا. پہلے سٹون ایج تھی ہیں, پھر اس میں تو صرف شکار کرتے تھے جو انسان, وہ اسی طرح پتھر مار کے کر لیتے تھے, پتھروں سے چیزیں بناتے تھے. پھر لوہے سے بنانے لگ گئے ہیں. پھر آگ سے کا پتہ لگا, آگ رگڑ کے پھر کھانا پکانے لگ گئے. پہلے کچا گوشت کھا لیتے تھے ہیں. تو اس طرح ایوولوشن ہوا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. لیکن ایوولوشن اس طرح نہیں ہوا کہ منکی سے یا بیٹل سے انسان بن گیا ہیں, وہ نہیں ہوا. پھر دیکھو آج اب آئندہ بھی ہوتا جائے گا. انسان میں جس طرح عقل آ رہی ہے, ایوولوشن نہیں ہے. تمہاری برین کی ڈیولپمنٹ جو ہے اور نئی چیزیں جو ہیں وہ ایوولوشن کی وجہ سے ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایمن, تمہارے پاس لڑکیوں والا مائکروفون کہاں ہے؟ لڑکیوں کا مائکروفون. السلام علیکم حضور. السلام. حضور جب آپ چھوٹے تھے تو پھر آپ کو دل چاہتا تھا کہ آپ حضور بنے؟ نہیں, نہ چھوٹے پہ چاہتا تھا نہ بڑے ہو کے چاہتا تھا. ہیں وہ پاگل ہی ہوگا جس کا دل چاہے گا. ایک دفعہ خلیفۃ المسیح ثالث سے کسی اخباری نمائندے نے سوال کیا کہ کیا آپ کو دل چاہتا ہے یا آپ کا خیال تھا کہ آپ خلیفہ بن جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی عقل مند آدمی نا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. نو سین پرسن کین ایور تھنک آف اٹ. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یقین ہے جس کو بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے تو آپ ہی جس کو بنانا ہوگا جب بنانا ہوگا بنا دے گا. ہاں جی, وہ اینکوں والی دو اس کو مائکروفون. السلام علیکم حضور. السلام. ہم اللہ میاں کو کہیں نہیں دیکھ سکتے. ہیں ہم اللہ میاں کو کہیں نہیں دیکھ سکتے. ہم بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ سکتے. تم ہوا کو دیکھ سکتی ہو؟ ہوا ہے نا موجود. نہیں. ہوا نہیں
تم کتنا سانس لے رہی ہو؟ آکسیجن لے رہے ہو نا, سانس لے رہی ہے نا ہوا میں. اگر تم بند کر دیں ایئر ٹائٹ کمرے میں تو تھوڑی دیر بعد تم مر جاؤ گی. ٹھیک ہے, تو ہوا تو دیکھ نہیں سکتی, محسوس کر سکتی ہو. اسی طرح ہر چیز دیکھی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ بھی ایک نور ہے, ایک روشنی ہے, وہ دیکھا نہیں جا سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز جو ہے وہاں میرا جلوہ ہوتا ہے, میں ہر چیز میں نظر آتا ہوں. مجھے درختوں میں دیکھو, مجھے پہاڑوں میں دیکھو, مجھے وادیوں میں دیکھو, مجھے دنیا میں دیکھو, اس یونیورس کی دیکھو کہ کس نے بنایا ہے, اس پہ غور کرو. ہیں, ایک عرب تھا جاہل, ہیں, اس کو کسی نے کہا خدا ہے, نشان ہے. اس نے کہا کہ میں ریگستان میں جب ڈیزرٹ میں دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ جا رہا ہے, اور اونٹ اپنے جب ریفیوز پھینکتا ہے اپنا, ہیں, تو اس کے نشانوں سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں اونٹ آیا تھا. تو یہ اسی طرح مجھے بہت سارے نشان جو دنیا کے ان سے نظر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کو نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ میں نے کہا مجھے تم نہیں دیکھ سکتے, میں ایک ایسا نور ہوں. اور انہوں نے کہا نہیں, تھوڑا سا جلوہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر پہاڑ کو دیکھو. ہیں, تو جب پہاڑ کو دیکھا وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا جلوہ دکھایا نا تھوڑا سا, تو پہاڑ ایک دم ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا, ہیں, اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہیں, تو ہوش آئی, انہوں نے کہا اللہ میاں میری توبہ, میں نہیں, اس نے کہتا کہ میں تجھے دیکھنا ہے, تو ہر جگہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ایک نور ہے, ہر جگہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر چیز بنائی, دنیا بنائی ہے, کائنات بنائی, اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نظر نہیں آتا, لیکن جو میری کائنات ہے, جو میری بنی ہوئی چیزیں ہیں, جو زمین ہے, جو اس پہ سب کچھ ہے, وہ تمہیں بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے, اور وہ بنانے والا میں ہوں اللہ. مجھے چیزوں سے دیکھ کے پہچانو. ٹھیک ہے, اس لیے نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے, مجھے دیکھ پستی کا, مجھے دیکھ رفت کوہ میں, مجھے دیکھ پستی کاہ میں. وہ نظم ہے, وہ اس میں کس اقبال نے, ایک شاعر تھا, اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے نظر آ. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے نا, ہر چیز, ہر جو خوبصورت دنیا کی چیزیں ہیں ان میں دیکھو, اللہ تعالیٰ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری زندگی بھی ہے, ہم دعا کرتے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت. تمہاری کبھی تم نے دعا کی, تم نے کبھی دعا کی اپنے لیے, کبھی تمہاری دعا قبول ہوئی کبھی؟ ہیں, جی, بس جب تمہاری دعا قبول ہوئی تو کسی نے قبول کی نا, وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی نا, تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نظر آ جانا چاہیے کہ وہی اللہ ہے جس نے قبول کی. ہاں, تم وہ کوئی فزیکل باڈی نہیں ہے وہ جس کو تم دیکھ سکو. ٹھیک ہے, وہ ایک نور ہے, ایک لائٹ ہے. ٹھیک, ہاں تم بتاؤ, پیچھے دے دو یلو چادر والی کو. السلام علیکم حضور. ہم لوگ برتھ ڈے پارٹیز کیوں نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ ہم لوگ برتھ ڈے پارٹیز کیوں نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ برتھ ڈے تمہیں اگر کوئی بلاتا ہے اپنی برتھ ڈے پہ تو چلی جاؤ بشرط. ہیں, تمہیں کیا ضرورت ہے, تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ہم نے تو مسلمان ہیں نا, ہم نے تو دیکھنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. کبھی انہوں نے اپنی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی نہیں کی. پھر اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے ہیں نا کہ ان کی باتوں پہ عمل کریں, تو انہوں نے کبھی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی؟ پھر کبھی کسی خلیفہ نے اپنی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی؟ ہیں, اگر کوئی نہیں کی تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے. ہاں, تم اس طرح سیلیبریٹ کیا کرو جس طرح میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس دن تم, اگر تم 10 سال کی ہو گئی یا 11 سال کی ہو گئی تو تم چیریٹی میں پیسے دو. بہت سارے غریب بچے ہیں جن کو کھانا بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, جو ان کو ایجوکیشن کوئی نہیں ملتی, تعلیم کوئی نہیں, اسکول کوئی نہیں, تو ان کو چیریٹی میں پیسے دو تاکہ ان کی ایجوکیشن ہو سکے, ان کو تعلیم مل سکے. ہیں, کسی کو بھوکے کو کھانا مل سکے, کسی بھوکے بچے, کسی بیمار بچے کا علاج ہو سکے. چیریٹی میں دیا کرو. اور پھر 2 نفل پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں, تو ہم 1 سال تو نے ہمیں عمر دی, اللہ اپنی دنیا دیکھنے کا موقع دیا, آئندہ سال بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم اور زیادہ غریبوں کی مدد کریں, چیریٹی میں پیسے دیں,
اور اپنے جیسے بچوں کو کی بہتری کا سامان کریں. ٹھیک ہے, اس طرح سیلیبریٹ کرا کرو. کیک کاٹ کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر لو گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. ویسے آج کل تو لطیفہ بنا ہوا ہے, وہاں انڈیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں بابے بابے, اور اس کے بعد تالیاں بجا رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو رسول اللہ. یہ تو حال ہو گیا دنیا کا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے فائدہ ہو. تم پہلے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو, کیا ہوگا, بچے آئیں گے کھیلیں گے چلے جائیں گے. اگر تم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو اور چیریٹی میں پیسے دو کسی غریب بچے کی پڑھائی کے لیے یا کسی غریب بچے کو کھانا کھانے کے لیے, تو وہ بچہ بھی خوش ہوگا, وہ تمہیں دعائیں دے گا, اس کے ماں باپ تمہیں دعائیں دیں گے, اور اس طرح زیادہ اچھی سیلیبریشن ہوگی. ٹھیک, پھر تم دعا بھی کرو اپنے لیے تاکہ تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا ہو. ٹھیک ہے. ہاں, ٹوپی والے یہ تمہارے ساتھ بیٹھا جو, چل تم مائکرو فون لو نا پہلے اگر تم نے کرنا تو. جب میں غسل کے پاس آتا ہوں مجھے ایسا الرجی ہوتا ہے. الرجی ہوتا ہے تو نہ جایا کرو. پھر میں ہاسپٹل 2 دن پہ جاؤں. جب تمہیں الرجی ہوتی ہے تو نہ جاؤ, یا الرجی کی دوائی کھا کے چلے جایا کرو. کس چیز سے الرجی ہوتی ہے پتہ نہیں, ڈاکٹر سے کہو پتہ کرے. اگر تمہیں ہارس کی الرجی ہے تو پھر نہ جایا کرو, نہیں تو پھر الرجی کی دوائی کھا لیا کرو. اچھا, تم ساتھ والا محسن. السلام علیکم پیارے وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جب خلیفہ فوت ہو جاتے ہیں تو نئے خلیفہ کو کیسے چوز کرتے ہیں؟ کیسے چوز کرتے ہیں؟ خلیفہ کو چوز کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں جو جماعت کے مختلف ملکوں کے بعض امراء جو ہوتے ہیں نا, امیر, وہ شامل ہوتے ہیں. پھر جو سینٹرل باڈی ہوتی ہے جماعت کے عہدیدار, ان میں سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے بہت ساری. پھر بعض مشنری ہوتے ہیں, اس طرح کوئی 200-300 آدمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے. ان کو پہلے ہی بتایا یہ ہوتی ہے کمیٹی جو مربیان میں سے, پہلے جب حضرت مسلم موعود کے زمانے میں تھا تو اس جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے وہ بھی اس میں شامل ہوتے تھے. پھر اس کے بعد صحابیوں کے بڑے بیٹے شامل ہونے لگ گئے, لیکن اب نہ صحابی کے بڑے بیٹے رہے نہ صحابی رہے. تو اب مبلغین ہوتے ہیں, مختلف ملکوں کے امیر ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں انجمن کے اور تحریک جدید کے ناظر اور وکیل کہلاتے ہیں نا, ان کے ہیڈ وہ ہوتے ہیں. وہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں. ان میں سے جو سینئر موسٹ ہوتا ہے نا وہ اس کو پریزائڈ کرتا ہے کمیٹی کو. ٹھیک ہے, پہلے بند کر لیتے ہیں کہ سارے دروازے جہاں الیکشن ہونا ہوتا ہے, وہ پریزائڈ کرتا ہے جو سینئر موسٹ ہوتا ہے. پھر وہ بعض دوسرے جو ہیں نام پیش کرتے ہیں, پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اب یہاں جو الیکشن ہوا تھا خلیفہ رابعہ کی وفات کے بعد مسجد فضل میں ہوا تھا, تو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئے تھے سارے. ٹھیک ہے, مسجد بند کر کے مسجد فضل میں, اور اس میں پھر نام پیش ہوئے. اور بعض لوگ کہتے تھے ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہم نے کسی اور کو ووٹ دینا ہے یا نام پیش کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اس طرح قابو کر لیا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے میرے حق میں, میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ پھر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو رہا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ گو ہاتھ کھڑے ہو کے الیکشن ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت دکھاتا ہے اور زبردستی ان لوگوں کو جس کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے اس کے لیے ووٹ دلوا دیتا ہے. ٹھیک ہے, چلو ایک سوال لڑکیوں, اس کے بعد وقت تمثیلہ. مائکرو فون دے دو تمثیلہ کو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرے نانا ابو آپ کے اسکول جاتے تھے. نانا ابو میرے اسکول جاتے تھے؟ جی. کیا کرنا ہے؟ جی کیا کرنے میں آپ کے اسکول میں پڑھتے تھے؟ اسی اسکول میں پڑھتے تھے جس میں میں پڑھا ہوں. جی. اچھا, کہاں ربوہ میں؟ جی. اچھا, کیا نام ہے تمہارے نانا ابو کا؟ شوکت کریم اوان. ہیں؟ شوکت کریم اوان. اچھا اچھا, پھر میری کے ساتھ پڑھتے تھے؟ نہیں, آپ ان سے 1 سال سینئر تھے. میں سینئر تھا؟ جی. وہ جونیئر ہیں, تمہارے نانا بھی بن گئے, اتنی بڑی ہو گئی تم. اچھا. اور میرا سوال ہے کہ دنیا میں ایتھزم کیوں اسپریڈ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں
اس وقت جو سب سے بڑا مذہب کہلایا جاتا ہے نا عیسائیت ہے. ٹھیک ہے. عیسائی یہ بلیو کرتے ہیں, اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب لوگ اس زمانے میں جب لوگوں کو تعلیم مل گئی, ذرا اچھی طرح ان کو عقل بھی آ گئی, انلائٹن ہو گئے, اور پتہ لگ گیا کہ انسان تو مرتا ہے تو پھر زندہ نہیں ہو سکتا, اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں آیا, یہاں رہا اور 30-35 سال تک کھاتا پیتا رہا, اس کے بعد فوت ہو گیا اور پھر زندہ ہو گیا, اور پھر آسمان پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور وہاں بیٹھا ہے اور بغیر کھائے پیے بیٹھا ہے. اور پھر جو نشانیاں تھیں حضرت عیسیٰ کے آنے کی زمانہ, وہ نشانیاں بھی, وہ زمانہ بھی گزر گیا. سارے عیسائی بھی انتظار کرتے کرتے تھک گئے, یا مسلمان بھی انتظار کرتے کرتے تھک گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائیت میں جس نے آنا تھا اور جس کے نام پہ ساری عیسائی مذہبی مذہب چل رہا تھا وہ تو آیا نہیں, اور مذہب ختم ہو گیا, تو پھر انہوں نے کہا کہ مذہب کوئی چیز ہی نہیں ہے, پھر سب ڈھکوسلا ہے یہ ہے. اور پھر وہ جو دعائیں مانگتے تھے وہ بھی ان کی پوری نہیں, کیونکہ اسلام آنے کے بعد تو اسلام نے زندہ رہنا تھا نا, مذہب نے. اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائیت سے کہ میں رہتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں, وہ دعائیں بھی قبول کوئی نہیں ہوتی اس طرح, اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو کانسیپٹ ہے, نظریہ ہے, وہ بھی غلط ہے, کس طرح انسان زندہ رہ سکتا ہے, اور مذہب نے ان کو کچھ دیا بھی نہیں. پھر جہاں جہاں عیسائیت گئی, ہر ملک میں ان کی ٹریڈیشن کے مطابق, افریقہ میں ان کے مطابق, ساؤتھ امریکہ میں ان کے مطابق, فار ایسٹ میں ان کے مطابق, اپنے اپنی جو ان کی ٹریڈیشن تھی اس کے مطابق اپنے آپ کو انہوں نے مولڈ کر لیا, ڈھال لیا. ٹھیک ہے. تو اس بات پہ پھر لوگوں نے کہا, پھر جو پڑھے لکھے تھے لوگ, انہوں نے دیکھا کہ سائنس اور مذہب عیسائیت کی جو تعلیم ہے اس میں تو بڑا فرق ہے. جو پڑھے لکھے لوگوں تھے انہوں نے کہا کہ سائنس تو یہ کہتی ہے, یہ کہتے ہیں, اس کو دماغ مانتا نہیں. اس لیے انہوں نے کہا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اور جب مذہب نہیں ہوتا تو کوئی خدا بھی نہیں ہوتا, یوں ٹکوسلا بنایا ہوا ہے. ٹھیک. لیکن ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم ہمیشہ کے لیے قائم ہے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سائنس کو بھی بارے میں بتایا ہوا ہے, اس زمانے کے لیے بتایا ہوا ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کس طرح وجود میں آئی, بگ بینگ ہوا ہے, وہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, اب ہم ثابت کر سکتے ہیں. پھر بلیک ہول کا قرآن شریف نے بتایا ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا کہ یونیورس کیا چیز ہے اور کتنے دنیا میں یونیورس ہیں. پھر یہ ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. یہ آج کل دنیا جو سائنس اپنی ریسرچ کر کے بتا رہی ہے, آن سلم نے اس وقت بتا دیا. پھر اور بہت ساری پیش گوئیاں بتائیں. تو اس لیے قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتانے کے لیے بھی, ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے بھی, اور سائنس کا ساتھ اس کا ایک جوڑا ہے. سائنس جو ہے وہ عملی چیز, عمل ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا, مطلب پریکٹیکل جو ہے, کچھ کہہ سکتے ہو اظہار ہے باتوں کا, ہے عملی طور پہ. اور قرآن کریم کی تعلیم وہ تعلیم ہے. تو جو دیکھ لو تم, جتنے ایتھیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے اکثر وہی لوگ ہیں جو عیسائی ہیں, اور یا پھر چند ایک دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, لیکن یا دوسرے مذہب کے لوگ بھی سمجھ لو ویسے ہی ہیں. اب لیکن مسلمانوں میں بہت کم ہیں جو ایتھیسٹ بننے ہیں, چند ایک ہوں گے. اور جو صحیح مسلمان ہیں جس کو قرآن شریف کی تعلیم کا پتہ ہے وہ ایتھیسٹ نہیں بن سکتا, کیونکہ قرآن شریف اس کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں 1400 سال پہلے پیش گوئیاں کی تھیں, جن کا کوئی تصور نہیں تھا, اس وقت انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہ باتیں آج بھی پروو ہو رہی ہیں. اس لیے ہم ایتھیسٹ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب دی ہوئی ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. لیکن باقی لوگوں کا جو مذہب کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا غلط قسم کا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے کہا کہ مذہب ہوتا ہی کوئی نہیں, جب مذہب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہوتا, اس لیے ایتھیسٹ بن گئے. ٹھیک ہے. چلو پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے. السلام علیکم.